السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 14ویں نشست میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ باقی آیات سے متعلق خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 63 تک میں منافقین کی بعض کارستانیوں پر گرفت کی گئی ہے اور ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کا برملا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دین سے پھرنا چاہے تو پھر جائے، وہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو ارتداد کے مرض سے پاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اندر کم از کم یہ 6 اوصاف حمیدہ پائے جائیں گے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے گرم ہوں گے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دوستی کے لائق اللہ و رسول اور اہل ایمان ہیں جو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ و رسول اور مومنوں سے محبت کرنے والے خوش نصیب افراد ہی اللہ کی جماعت پارٹی ہے۔ دین و ایمان یا شاعر اللہ میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانے والے دوستی کے لائق نہیں۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اہل کتاب لعنت الہی کا مستحق ہو چکے ہیں، انہیں سور و بندر بنایا جا چکا ہے، یہ طاغوت کے پرستار ہیں، لہذا یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ جو لوگ اہل ایمان کی مجلس میں ایمان کا جھانسا دے کر آتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی واپس ہو جاتے ہیں۔ گناہ، سرکشی، مال حرام کھانا ان کا شیوا ہے۔ ان کے فقہ علماء ان سے منع بھی نہیں کرتے، حالانکہ ایسا کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 66 تک میں یہودیوں کی دریدہ ذہنی کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے یا وہ بخیل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ در حقیقت نزول قرآن سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس کی پاداش میں قیامت تک کے لیے ان کے اندر بغض و عداوت ڈال دی گئی ہے۔ وہ تو بار بار فساد کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بجھا دیتا ہے۔ تاہم اہل کتاب تجدید ایمان کر کے تقوی شعاری حاصل کر لیں تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے اور جنت النعیم میں داخلہ کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر تورات و انجیل پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائے تو ان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ البتہ ان میں سے کچھ لوگ تو دین حق پر قائم ہیں اور اکثریت دین سے دور اور برے اعمال میں مسرور ہیں۔ آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 69 تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کم و کاشت پیغام رسالت کی تبلیغ کا تاکیدی حکم دیا گیا اور فرید رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی سے منع کیا گیا۔ مخالفوں کی سازشوں سے محفوظ رہنے کی بشارت و خوشخبری بھی سنائی گئی اور اہل کتاب کو خبردار کیا گیا کہ تم جب تک تورات و انجیل اور دیگر منزل من اللہ کتابوں پر عمل پیرا نہ ہوگے تمہارے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگر نزول قرآن سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا ہے تو ان کی بدقسمتی کی بین دلیل ہے۔ ایسے لوگوں پر افسوس کی کوئی حاجت نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، نصارہ ہو یا سابی، ایمان و عمل کے بغیر ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے پر خوف و ہراس سے دور اور حزن و ملال سے پاک ہونے کا مژدہ سنایا گیا۔ آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 71 میں بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ شریعت کی پاسداری کرتے رہنا، اگرچہ تمہاری خواہشات کی خلافی کیوں نہ ہو۔ مگر انہوں نے احکام شریعت کو اپنے خلاف پا کر بعض نبیوں کو قتل کر دیا اور اکثر کی تکذیب کر دی اور یقین کر لیا کہ وہ کسی فتنہ سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں بار بار سدھرنے کا موقع فراہم کیا مگر اکثر لوگ اصلاح سے محروم ہی رہ گئے۔ آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 77 تک میں ان عیسائیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، حالانکہ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے نفرت دلائی تھی۔ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان پر جنت حرام ہے۔ ان عیسائیوں کو بھی کافر کہا گیا ہے جنہوں نے تثلیث، تین میں کا تیسرا کا عقیدہ رکھا۔ اللہ
جبریل، عیسیٰ، تینوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے۔ اس عقیدہ سے باز نہ آنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور توبہ استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ بھلا عیسیٰ اور مریم کیسے معبود ہو سکتے ہیں جبکہ یہ دونوں کھاتے پیتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے بے نیاز ہے؟ اللہ کے سوا جن کو بھی عبادت کا مستحق سمجھا جائے وہ نفع و نقصان کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ زمان رسالت کے عیسائیوں سے کہا گیا کہ دین میں غلو کر کے اپنے آباء و اجداد کی طرح گمراہ مت ہو جاؤ، چونکہ غلو سے گمراہی آتی ہے، لہذا اس سے پرہیز کیا جائے۔ آیت نمبر 78 سے لے کے آیت نمبر 85 تک میں معصیت، نافرمانی، سرکشی، زیادتی، منکرات سے منع کرنے اور کافروں سے دوستی کرنے پر بنی اسرائیل کو ملعون، منکرات سے منع نہ کرنے اور کافروں سے دوستی کرنے پر بنی اسرائیل کو ملعون و مغضوب قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ واقعی اللہ، رسول اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ کافروں کو کبھی دوست بنا ہی نہیں سکتے۔ یہودی اور مشرکین مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، البتہ ان کے بالمقابل عیسائی کچھ نرم دل واقع ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں عالم اور عابد پائے جاتے ہیں جو تکبر و بڑائی سے خود دور رہتے اور دوسروں کی بجھ سے منع کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کلام الہی کی سماعت کرتے ہیں تو حق کے پہچان لینے کے نتیجے میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور تجدید ایمان کر کے دخول جنت کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے بھی جنت کی بشارت سنائی ہے اور کفر تکذیب کرنے والوں کو اصحاب الجحیم یعنی جہنمی قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 93 تک میں اہل ایمان کو حلال و پاکیزہ چیز کو حرام ٹھہرانے اور حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حلال کھانے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یہ غلام آزاد کرنا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی سکت نہ ہو تو 3 روزے رکھنا لازم ہوگا۔ قسم کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے اور حانث قسم توڑنے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ شراب، جوا، تھان، پانسے کے تیر کو نجس و ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیتے ہوئے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جوا اور شراب کے مفاسد کا تذکرہ بھی ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے آپس میں بغض و عناد بھڑکتا ہے، ذکر و نماز سے دوری پیدا ہوتی ہے، لہذا اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتے ہوئے ان برائیوں سے روکا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی لغزشوں پر گرفت نہ ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے اور ایمان و عمل اور تقوی و طہارت کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 تک میں حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت بیان ہوئی ہے۔ اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کے لیے کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا، البتہ حالت احرام میں دریائی شکار کرنا حلال ہے۔ بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے لوگوں کی زندگی سلامت ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا، ان کی توہین کی صورت میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ رسول کا کام پیغام رسانی ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ ظاہر و باطن کا جاننے والا اللہ ہی ہے، پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، گرچہ ناپاک زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور ان کی کثرت لوگوں کو بھلی ہی کیوں نہ معلوم ہو، کامیابی و کامرانی کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 105 میں غیر ضروری سوالوں سے پرہیز کی تلقین کی گئی ہے۔ یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جنہوں نے بے جا سوالات کے ذریعے خود اپنی مشکلات میں اضافہ کر لیا تھا۔ فقہی مشگافیوں سے روکا گیا ہے۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام کے نام سے بتوں کی قربت کے لیے جانوروں کا چھوڑنا گمراہ کن رسم ہے جن کی بنیاد بے عقلی پر ہے۔ ہر دور میں قبولیت حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ باپ دادا کی اندھی تقلید رہی ہے۔ لوگ بے سوچے سمجھے ان کی تقلید کر کے گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اتمام حجت کے بعد اگر کوئی گمراہی اختیار کرے تو دائی پر کوئی سردنش نہیں ہے۔ آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 108 میں وصیت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ وصیت کرتے وقت 2 عادل گواہ بنائے جائیں، گواہی چھپانا گناہ ہے، اور اگر کوئی گواہ غلط بیانی سے کام لے تو دوسرا گواہ شہادت حق دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی قسمیہ و حلفیہ بیان دینے کو تیار ہو تو غلط بیانی کرنے والا اپنی حرکت سے باز آ جائے، کیونکہ ان کو ان کی قسم رد کیے جانے کا خطرہ لاحق ہوگا۔
آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 120 میں بروز قیامت تمام انبیاء اور رسول سے پرسش ہوگی کہ آپ کی قوم نے کیا جواب دیا، تو تمام کی جانب سے جواب ہوگا علام الغیوب کے سامنے ہمیں کیا مجال کہ ہم اپنی علمی شان بیان کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم پر ہونے والی نوازشوں کا تذکرہ کر کے اور حواریوں کی طرف سے آسمانی دسترخوان کی فرمائش کا واقعہ یاد دلا کر بتایا گیا ہے کہ دسترخوان کا نازل کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، مگر یاد رکھو ناقدری پر ایسی سزا دی جائے گی کہ دنیا والوں میں سے کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، کیا آپ نے اپنی قوم سے اپنی اور اپنی والدہ کی الوہیت کا کلمہ پڑھوایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام انکار کرتے ان کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے لیے معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے، اے اللہ تیرے اختیار ہے، عذاب دے یا معاف کر دے۔ اللہ کا فرمان ہوگا، آج سچوں کو ان کی صداقت نفع پہنچائے گی، وہ جہنم کے باغوں میں وہ جنت کے باغوں میں برضا و رغبت رہیں گے اور بڑی کامیابی و کامرانی سے خوش و خرم ہوں گے۔ آسمان و زمین پر مکمل اختیار اللہ ہی کا ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کی مشیت میں روک نہیں لگا سکتا اور کوئی اس کی چاہت میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان آیات سے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی نصیب عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔